سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی مہربانی، سبحان اللہ۔ صورت ہے تیری رسول سی اور نام بھی ہے تیرا وہی، حمزہ جعفر حیدر عباس کا ہے جلال بھی، اور جو علی کی زبان تھی تجھ میں بھی وہی مٹھاس ہے، اے منتظر اے منتظر۔ آخری شعر اس قصیدے دا بہوں ٹلے ہو کے نہ سنا، میں زور بہوں پہ لانا، میں بیمار تو جشن یا علی خوش ہو گو بڑا یا علی۔ آخری شعر اس قصیدے دا لکھیا ہوئی ہیں کہ جڑیاں نشانیاں جڑیاں عطا ہوئیں محمد و آل محمد خداوند عالم نے کچھ چیزاں عطا کیتیاں، وہ ساریاں نشانیاں سرکار قائم آل محمد کو محفوظ ہیں، اور انہاں نشانیاں دے نال ہی سرکار دی آمد ہونی ہے۔ انہاں نشانیاں دے چند نشانیاں دا ذکر کہ کیڑی کیڑی چیز مولا دے کو ہونی ہے جس وقت سرکار دا ظہور ہونے، جو خدا نے دی تھی رسول کو تیرے سر پہ وہ دستار ہے، نازل علی پہ ہوئی تھی جو تیرے ہاتھ میں دستار ہے، نازل علی پہ ہوئی تھی جو تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، حسنین کو جو عطا ہوا تیرا جنتی وہ لباس ہے، منتظر اے منتظر۔ اتنی بار منظور تو مقبول ہوئے محمد و آل محمد، پھر کبھی موقع مل سی تو میں انشاءاللہ کافی ٹائم کافی ہو گیا، میں انشاءاللہ پھر عبادت ضرور کرسام جتنے آگسوں میں نہیں محمد و آل محمد یا علی بادشاہ، میں انشاءاللہ جلدی میں پنجابی زبان دا قصیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار دے کولو کسی پوچھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام دی زواری دا ثواب دسو کتنا، سرکار فرمایا 70 حج قبولہ دا ثواب۔ تو اس آکھے کہ مولا بس، سرکار فرمایا نہیں، جس وقت وہ ارادہ کرسی کروں ٹرسی ہر قدم دے نال ہر قدم دے 70 حج دا قبولہ دا ثواب ملسی۔ اس آکھے مولا بس، سرکار فرمایا نہیں، وہ ہر ساہ دے نال اساں جس وقت ارادہ کرسی چلسی ہر ساہ دے نال 70 حج قبولہ دا ثواب اساں ملسی۔ مولا دی زواری دا سرکار دی زواری دا کتنا کچھ ثواب ہے، اس دا حساب عام انسان نہیں لا سکتا۔ میرے مولا دی زواری جس کی تھی ایک واری، او کعبے دے حجانوں کی جان دے، منن والے نال میری گل ہے جڑے مولا کو من دین یار۔ میرے مولا دی زواری جس کی تھی ایک واری، او کعبے دے حجانوں کی جان دے، ورد ابراہیم والا جڑے بندے نو ہے آندا، او دوزخاں دیاں اگانوں کی جان دے، میرے مولا دی زواری۔ اتنی بات منظور قبول ہو گئی۔
اللہم صلی علی محمد. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ندیم کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے جس منزل پہ جس نہج پہ اس پروگرام کو اس جشن کو پہنچا دیا تھا، بالکل جی نہیں چاہ رہا کہ یہاں پہ یہ کلوز ہو جائے، یہ بند ہو جائے، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. انشاءاللہ یہ ہے کہ ضرور جلد از جلد ان کو بلائیں گے اور ان سے بہت زیادہ سنیں گے. میں ایک ایک ذاکر کا شکر گزار ہوں جس نے بھی پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کسی کو بھی پورا وقت نہیں دیا، سب سے بہت زیادہ سننا چاہیے تھا، لیکن ہم سب لوگ وقت کے قیدی ہیں. ایک انتظامی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے. میں سب کا شکر گزار ہوں، جناب توقیر نقوی صاحب کی طرف سے، سید ندیم کاظمی صاحب کا، جناب رضا حیدر صاحب کا جو لندن سے تشریف لائے، سائیں عمران صاحب کا، میسم حیدر، اشتیاق حسین دائق، شہزاد بٹ، محمود بھائی، شاہد بھائی، حسنین ملک، علی اکبر، میر شجاع، میر شفا، عباس حیدر لال جی، ڈاکٹر رضا صاحب، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اب میں جن کا ولیمہ ہے جناب محمد نقوی صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آ کے ایک دفعہ شکریہ ادا کر لیں، جناب محمد نقوی. اور اس کے بعد قبلہ شیخ راشد صاحب سے دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور مومن سے خطاب کریں. جناب محمد نقوی صاحب تشریف لاتے ہیں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا. Sorry, I know it's been a long time, but I'm keep it as short as I can. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Maulana Sahib, my respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of my family, I would like to say a few words to all those who have attended today. As you know, this Jashan is to celebrate the birth of the Imam of our time, Imam Sahib al-Asri wal-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajak. We hold this Jashan at our house, but this year we've held it here at Husseinia Mosque, so we could have our family and friends over to also join in the occasion of my walima. Firstly, I would like to thank you all, each and every one of you who have attended today, and I would like to thank our respected reciters who have taken part in this Jashan today. You have all presented your poetry so eloquently to our Imam. Thank you for your words in this mehfil, and may Allah subhanahu wa ta'ala and our Masumeen reward you abundantly for all your efforts. Secondly, I would like to thank all our guests who have traveled from near and far to join us in this celebration. We are all grateful for your attendance and wish you all a safe journey back to your homes. I would also like to thank the Jamaat, Kiani Uncle, and all of his executive committee members for allowing us to facilitate this Jashan today, not forgetting the volunteers who will serve the food as well, which you are all waiting for. A special thanks to Uncle Sajjad Haider for all your efforts in organizing the reciters and all the work you have done behind the scenes. We appreciate your work and sincerely pray that Allah rewards you for all your efforts and increases your knowledge. On a final note, on behalf of my wife and I would like to take this opportunity to thank my parents for all they have done for me, as this walima would not have been possible without their du'as and ongoing support. May Allah grant you both a long and good, healthy, happy life. Please finally join me in reciting a Surah Fatiha for all the marhoomeens who are no longer with us today, especially our great marhoom Uncle Sayyid Khawat Shah, who is greatly being missed not just by myself but by the whole community. Al-Fatiha. دعا ہے کہ پروردگار محمد نقوی اور ان کی نئی دلہن کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو سکھی رکھے مولا. میں بہتر دعاؤں کے لیے درخواست کروں گا جناب قبلہ شیخ راشد صاحب سے آئیں اور اختتامی خطبہ دیں اور اپنے انداز میں یہاں پہ ان کے لیے اور اہل خانہ کے لیے دعائیں فرمائیں. سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين
ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام المنتظر: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صدق المعصوم عليه الصلاة والسلام. شعر میں اور نثر میں فرق یہ ہے کہ شاعر دنیا کو ایک شعر میں سمیٹ لیتا ہے، مگر نثر میں وہ کمال نہیں ہوتا، لہذا نثر پھیلا ہوا ہوتا ہے. مگر جب بھی نثر پڑھنے والے کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم ہی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس نثر کو بھی کتاب کے اندر، وہ بھی نقطے کے اندر سمانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نقطۂ بائے بسم اللہ کے تصدق سے شروع کرتا ہوں، اور خدا کرے کہ میں اس کو اسی نقطے میں سمیٹ دے سکوں. تو روایت میں جو آپ نے سنی، روایت میں یہ ہے کہ 12ویں امام یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ قسط اور عدل سے اس دنیا کو بھر دیں گے جب آئیں گے، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اگزامپل روایت میں ہمیں نظر آیا ہے. روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنا عدل و انصاف جو شروع کریں گے تو حجاز سے شروع کریں گے. وہاں پر جہاں پر قبر پیغمبر ہے وہیں پر کچھ چیزوں کو صاف کریں گے پہلے، تو وہاں سے کچھ چیزیں نکالی جائیں گی اور ان کا جو ہے پہلے صفایا کلیننگ وہاں سے ہوگا اور دنیا میں اس طریقے سے عدل و انصاف ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے، یہ روایت سب جگہ یہ مستند روایت ہے، سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کبھی کہتے ہیں پرانی باتوں کو چھوڑو، چھیڑو نہیں، مگر پھر 12ویں امام اتنے ہزاروں سال کے بعد پرانی بات کو کیوں چھیڑیں گے؟ وہ اس وجہ سے کہ دراصل اس کی 2 وجوہات ہیں، اور 2 میں ایسی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہیں سے جو جڑ شروع ہوئی تھی یہیں پر سے صاف کرنا ضروری ہے تو سب صحیح ہو جائے گا. اور میں 2 مثالیں دیتا ہوں. جو لوگ یہاں پر اکاؤنٹنٹ ہیں، کچھ ہے نا اکاؤنٹنٹ ہیں یہاں پر؟ نہیں ہے نا؟ ہاں، تو اکاؤنٹنٹ نارملی کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہر بزنس کی جب اکاؤنٹس بناتے ہیں تو آخر میں ایک ٹرائل بیلنس ہوتی ہے. وہ ٹرائل بیلنس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ جتنا خرچ کیا ہے، جتنا لگایا ہے اور جتنا خرچ کیا بیلنس ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ ٹرائل بیلنس میں ذرا سا گڑبڑ ہو جائے، بس 10 پاؤنڈ کا فرق آتا ہے، ایک سائڈ میں ذرا زیادہ ہے دوسری سائڈ میں، تو اب وہ اکاؤنٹنٹ بیچارہ پورے سال کے اکاؤنٹ پسینے نکال کے ڈھونڈ رہا ہے کہاں پر انٹری غلط ہوئی ہے. میں کہتا ہوں پرانے کو چھیڑو نہیں، چھوڑو. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا 10 کی تو بات ہے، میں جیب سے دے